अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, तफ्तीश प्रोग्राम में हम गुज़श्ता 2-3 रोज़ से वफाकी दारुल हुकूमत में एक लेडी कांस्टेबल की मुबीना हलाकत के हवाले से इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इसमें क्या अपडेट चल रही है। कहा तो ये जाता है कि ये कत्ल है और इसकी थाना पारा में कत्ल की FIR भी दर्ज है, लेकिन हम इसको मुबीना हलाकत इस वजह से कह रहे हैं कि इसमें जो मुबीना मुलव्वस होने वाली शख्सियत है वो एक आला पुलिस अफीसर है। SP आरफ हुसैन शाह के बारे में कहा जा रहा है कि वो इसमें मुलव्वस हो सकते हैं और इसमें एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। अहम पेशरफ्त ये हुई है कि SP आरफ हुसैन शाह के घर से ज़राए का कहना है कि बड़े अहम शवाहिद मिले हैं इकरा के हवाले से। जो इकरा कांस्टेबल थी वफाकी पुलिस में, उसके हवाले से उसी की हलाकत की बात हो रही है, उसी की हलाकत पे तफ्तीश हो रही है कि वो किस तरह उसकी जान गई, आया वो कत्ल है या उसकी कोई तिबी मौत है। अलबत्ता उसकी फैमिली उस पर कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाह रही, लेकिन पुलिस उसकी मुद्दई है। तो नाजरीन, इस हवाले से जो अहम पेशरफ्त आपसे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आरफ हुसैन शाह के घर से जो SP हैं ट्रैफिक में थे, उनको ओहदे से हटा दिया गया। शामिल तफ्तीश करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि उन्होंने गुज़श्ता रोज़ अपनी अबूरी ज़मानत करवा ली है और शामिल तफ्तीश हो रहे हैं। तो नाजरीन, उनके घर से क्या ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसकी वजह से मजबूरन SP को अपनी अबूरी ज़मानत करवाना पड़ गई है। SP आरफ हुसैन शाह की हमारे एक ज़राए से बात हुई है जिसमें वो कहते हैं कि मुझे ज़मानत नहीं करवानी चाहिए थी, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि वफाकी पुलिस मेरे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करना चाह रही है और मुझे गिरफ़्तार करना चाह रही है, तो मैं इस वजह से मैंने अबूरी ज़मानत करवाई है। अगर वफाकी पुलिस को या अफसरान का कोई ऐसा इशू है या कोई ऐसा मसला है तो मुझे गिरफ़्तार करना ही ज़रूरी है, तो मैं अपनी अबूरी ज़मानत वापस ले लेता हूँ। लेकिन नाजरीन, बात यहाँ पे अबूरी ज़मानत की नहीं है, बात यहाँ पे एक जान की और ऐसे डिपार्टमेंट की एक लेडी कांस्टेबल की हलाकत की बात है कि जो ख़ुद शहरियों की जान माल की हिफाजत के लिए तैनात होते हैं, शहरियों की जान माल की हिफाजत की ज़िम्मेदारी होती है उनमें, और ख़वातीन भी ख़ुसूसन इस डिपार्टमेंट में ख़वातीन की जान माल की हिफाजत के हवाले से और ऐसे इश्यूज़ के हवाले से साथ शामिल होती हैं पुलिस के, और वो भी उसी तरह जिस तरह मेल पुलिस ऑफिसर कंडक्ट करते हैं, इसी तरह ही जो लेडी पुलिस होती है वो भी अपनी खिदमात सर अंजाम देती हैं। नाजरीन, इकरा जो लेडी कांस्टेबल उसके हवाले से कुछ चीज़ें मैं मज़ीद आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि इकरा क्या थी और क्या बनी और क्या उसकी जो सर्विस है वो कैसी गुजरी है। यहाँ पे कहा तो ये जा रहा है कि आरफ हुसैन शाह साहब भी कहते हैं कि मेरी वो भतीजी थी, मेरी फैमिली मेम्बर थी, मेरे उससे कोई ऐसी जो है ना रिलेशन नहीं थे जो कि मशकूक हों, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सारी चीज़ों को मशकूक करती हैं। वो चीज़ें ये हैं कि इकरा 2019 में वफाकी पुलिस में भर्ती होती है, ये तकरीबन महीना होता है नवंबर का। उसके बाद जून 2020 में पासिंग आउट परेड होती है, उसमें वो पुलिस की एक बाकायदा जो है वो मुलाजमा बन जाती है और उसकी जो पहली तैनाती है वो पुलिस हेडक्वार्टर के एडमिन ब्लॉक में होती है, एडमिन ब्लॉक के रिसेप्शन पे होती है। तो नाजरीन, यहाँ पे बड़ी एक अहम बात यह है कि सैयद आरफ हुसैन शाह उस वक्त SP हेडक्वार्टर होते हैं और वो SP हेडक्वार्टर ही एडमिन ब्लॉक और बाकी चीज़ों के मामलात को देखते होते हैं। जब SP आरफ हुसैन शाह की नज़र कह लें या जो भी कह लें, क्योंकि उनके वो मतहत काम करती थी, उनसे मुलाकात होती है, तो उसके बाद होता यह है कि इकरा का SP ऑफिस आना जाना शुरू हो जाता है। ज़रा ये कहते हैं कि ये आना जाना इस कदर ज़्यादा होता है कि उसकी ड्यूटियाँ फटीकें सारी माफ़ कर दी जाती हैं और वो SP आरफ शाह के ही ऑफिस में ज़्यादा टाइम गुजारती है। रात गए तक वहाँ पे रहती है। रात को एक दिन की बात नहीं, एक महीने की बात नहीं, 6 महीने की बात नहीं, ये सालों की बात है कि वो इकट्ठे वहाँ पे एडमिन ब्लॉक के सामने एक ग्राउंड है, वहाँ पे वॉक करते हैं, दोनों ट्रैक सूट में नज़र आते हैं। ज़रा ये कहते हैं कि ये मुसलसल जो है यहाँ पे रेगुलर वॉक किया करते थे, इकट्ठे होते थे और रात गए तक वहाँ पे ये मौजूद रहते थे ऑफिस में।
تو ناظرین بات یہ ہے کہ جب اقرا وہاں پہ آتی ہے جون 2020 میں، اس سے پہلے ہی ایس پی عارف حسین شاہ وہاں پہ تعینات ہوتے ہیں، ان کی ملاقات ہوتی ہے، باتیں آگے چلتی ہیں، لیکن اس پورے ٹینور میں جو وہاں پہ ایس پی عارف حسین شاہ رہتے ہیں، اقرا کا مسلسل رابطہ آنا جانا عارف حسین شاہ کی، آپ اگر ان کا ڈیوٹی شیڈول چیک کریں یا دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں یا جو میں اپنے ذرائع کے ذریعے سے آپ کو یہ انفارمیشن دے رہا ہوں وہ اس میں کتنی صداقت ہے، تو مجھے پوری امید ہے کہ وہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ 100% وہ ٹھیک ہوگی۔ تو ناظرین عارف حسین شاہ کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے جنوری 2022 میں، یہ تقریباً 2 سال کے قریب وہاں پہ رہتے ہیں، اور جب جنوری 2022 میں ان کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو اقرا 2 مہینے کی چھٹی پہ چلی جاتی ہے، اور اقرا جب 2 مہینے کی چھٹی پہ چلی جاتی ہے تو کہا یہ جا رہا ہے، سارے لوگ یہی کوڈ کر رہے ہیں کہ وہ 2 مہینے میڈیکل لیو پہ تھی، میرے بھی ذرائع مجھے یہ کہتے ہیں کہ وہ میڈیکل لیو پہ تھی، لیکن ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا کوئی میڈیکل جو ہے سرٹیفکیٹ یا کوئی میڈیکل سے متعلق کوئی چیز اس کے ڈپارٹمنٹ میں دی گئی نہیں ہے، حالانکہ اس سے میڈیکل کا سرٹیفکیٹ پوچھا بھی گیا، بتایا بھی گیا اسے کہ آپ اپنا دیں، لیکن اس نے میں اپنی میڈیکل رپورٹ جو ہے اپنے ڈپارٹمنٹ میں جمع نہیں کروائی، لیکن وہ میڈیکل لیو پہ ہوتی ہے۔ میڈیکل لیو پہ جب ڈپارٹمنٹ مسلسل اس کو کہتا ہے کہ سرٹیفکیٹ کا، تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں آ جاتی ہوں، اس کے بعد وہ حاضر ہو جاتی ہے۔ حاضر ہونے کے بعد جناب علی یہ بات اتنی پھیل چکی ہوتی ہے یا اتنی وہ ہو چکی ہے کیونکہ عارف حسین شاہ وہاں پہ ہوتے نہیں ہیں، تو اس کو ڈیوٹی شیڈول میں تبدیلی کے لیے عارف حسین شاہ اس کی سفارش بھی کرتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا ریلیکس رکھا جائے، لیکن یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو 2 مہینے کی چھٹی پہ گئی ہیں میڈیکل لیو پہ، ان کو میڈیکلی کیا پرابلم تھی، کیا ایشو تھا، کیا وجہ تھی کہ وہ میڈیکل لیو پہ گئیں، اس حوالے سے جو اس کے پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس میں بھی کچھ چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ اس کو کیا مسئلہ تھا یا اس کو کیا پریشانی تھی۔ جس طرح اس کی فیملی یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو معدے کا ایشو تھا، تو اس کو پہلے بھی الٹیاں آتی تھیں، تو اب بھی اس میں یہ پتہ لگ جائے گا کہ اس کو معدے کا پرابلم تھا یا اس کو کوئی اور میڈیکلی ایشو تھا، لیکن ذرائع اس کے حوالے سے بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن ان میں کیونکہ ابھی مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے تو وہ بات ہم کہہ نہیں سکتے کہ اس کو کیا پرابلم تھا یا کیا پرابلم ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات ناظرین ضرور ہے کہ جس دن یہ وقوع ہوتا ہے، جس دن یہ واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے، جس دن اقرا کی جان جاتی ہے، اس لیڈی کانسٹیبل کی جان جاتی ہے، اس دن وفاقی پولیس کے ترجمان کے مطابق وہ صبح 11 بجے نکلتی ہے ہیڈ کوارٹر سے، کہتی ہے کہ میں نے بینک جانا ہے، اور 12:47 پہ وہ خون کی الٹیاں کر کے تو وہ پولی کلینک ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے، اور ساتھ ہی عارف شاہ بھی ہوتے ہیں۔ آیا وہ سیدھی عارف شاہ کے گھر گئی، وہاں سے یہ سارا وقوع ہوا، وہاں سے عارف شاہ کے گھر G7 میں ہے، اور ہیڈ کوارٹر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے اس کا کتنا فاصلہ ہے پولیس ہیڈ کوارٹر کا، وہاں پہ بھی کم از کم 20-25 منٹ وہاں سے بھی آنے میں لگتے ہیں، 20-25 منٹ وہ لگے ہوں گے، اس کے بعد ان کی کوئی آپس میں گفتگو ہوئی ہوگی یا نہیں ہوئی ہوگی، یا یہ واقعہ ہو گیا ہوگا، تو اس کے بعد وہ ہاسپٹل جاتی ہیں، وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین یہ ساری وہ چیزیں ہیں، اس میں مزید بھی پیش رفت سامنے آ رہی ہے، جو تحقیقاتی ٹیم ہے اس پہ تحقیقات کر رہی ہے، اس کے پاس ذرائع کہتے ہیں کہ کافی حد تک شواہد بھی انہوں نے اکٹھے کر لیے ہیں، اور آنے والے وقت میں وہ میڈیا سے بھی شیئر کریں گے اور حقائق سے عوام کو بھی آگاہ کریں گے اور اس کی فیملی کو بھی بتائیں گے، کیونکہ اس کی فیملی ابھی تک اس بات پہ بس ضد ہے کہ ہم عارف شاہ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروانا چاہتے، لیکن فیملی کے کسی فرد کے حوالے سے، کسی اس کے رشتہ دار کے حوالے سے ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ عارف حسین شاہ جو ہے ایس پی ہیں وفاقی پولیس کے، ان کے خلاف کوئی ان کی فیملی کے کہنے پہ نہیں ہوئی، لیکن جو قتل کی FIR درج ہوئی ہے وہ بھی عارف شاہ پہ بائی نیم قتل کی کوئی FIR درج نہیں ہوئی ہے۔ اس قتل میں یا اس FIR میں وہ جو درج کی گئی ہے اس میں عارف حسین شاہ کو نامزد نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس میں کسی کا بھی کچھ نہیں لکھا گیا، وہ ساری جگہ ویسے ہی خالی چھوڑی گئی ہیں کہ کون بندہ ہے، کوئی نامعلوم بندہ اس کو قتل کر گیا ہے، یہ قتل ہے یا پراسرار ہلاکت ہے یا وہ اس کی طبی موت ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا ذکر FIR میں نہیں کیا گیا، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بس ایک فارمیلٹی کے طور پہ FIR درج کی گئی تھی، جس کا مدعی جو ہے محکمہ خود ہے، وفاقی پولیس ہے اس کی مدعی، اس نے یہ FIR درج کی ہے۔ تو ناظرین اس میں جو سب سے اہم بات تھی
وہ یہ تھی کہ اس کے گھر سے کیا شاید ایس پی کے گھر سے ملے ہیں، اور دوسری بڑی اہم بات کہ اقرا جو ایک اس کی بہن کی مبینہ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ وہ منڈے کو یعنی کہ 14 مارچ کو کراچی سے اسلام آباد آئی ہے، تو آیا اقرا کراچی میں ہی تھی یا اقرا کراچی نہیں گئی تھی؟ اگر گئی تھی تو جلد اسلام آباد آ گئی تھی اور اسلام آباد میں ہی وہ رہ رہی تھی؟ اس پہ بھی جو تحقیقاتی ٹیم ہے وہ اس پہ بھی تحقیقات کر رہی ہے کہ اقرا اسلام آباد میں کب سے تھی، اور وہ جو چھٹیاں اس نے گزاری وہ اس نے کراچی گزاری یا اسلام آباد گزاری یا اسلام آباد یا کسی اور شہر میں اس نے چھٹیاں گزاری ہیں، اس پہ بھی بات چل رہی ہے، تحقیقات ہو رہی ہے۔ باقی یہ کہا جا رہا ہے کہ عارف حسین شاہ کا جو پاسپورٹ ہے وہ بھی نمبر جو ہے وہ بھی تحقیقاتی اداروں نے اپنے پاس لے لیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس پہ بھی تحقیقات ہو رہی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ابھی تک ذرائع سے ہیں اور اس میں یہ چیزیں حقیقت کے قریب نظر آ رہی ہیں، کیونکہ جو چیز حقیقت ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ مزید اپڈیٹ عارف حسین شاہ کی ضمانت، شہید اور اقرا کی مختصر سی جو سروس تھی اس کے حوالے سے میں نے آپ کو آگاہ کیا۔ تو ناظرین، اس میں جو بھی مزید پیش رفت ہوتی ہے، اس میں کیا سچویشن بنتی ہے، ہم آپ کو ضرور آگاہ رکھیں گے۔ آپ اداریہ نیوز کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔